سامان ایک یہ آیت کریمہ بھی ہے. ایک بات اور اسی کے ضمن میں، آقا کی رحمت میں سے حصہ کس کس کو کیسے کیسے ملا ہے. کوئی نقش بندی بیٹھا ہے تو ذرا سر اٹھائے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ و ارضہ عنہ، آقا نے جب اعلان نبوت فرمایا تو جناب صدیق اکبر مکہ میں نہیں تھے. آپ چونکہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے تو آپ اپنے 12-13 ساتھیوں کے ساتھ یمن گئے ہوئے تھے. رحمت رسول کا فیض دیکھیے گا. یمن گئے ہوئے. یمن میں ایک اسدی قبیلہ تھا اور اس اسدی قبیلے میں ایک بزرگ تھے. لوگ دور دور سے آ کے اس فقیر کی زیارت کرتے تھے. یہ 12-14 دوستوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم یمن تو آ گئے ہیں تو اس اسدی قبیلے کے بزرگ سے ملاقات اور زیارت نہ کرتے چلے. جیسے بندے پاک پتن نہیں جاتے شادی پر ولیمے پر، تو آپس میں کہتے ہیں کہ چلو بارات کے ساتھ پاک پتن تو آ ہی گئے ہیں تو پھر بابا صاحب کو بھی سلوٹ نہ کرتے جائیں. وہی کیفیت لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا 12-14 دوستوں نے کہ ہم یمن تو آ گئے ہیں تو کیوں نہ اس اسدی قبیلے کے بزرگ کی زیارت بھی کرتے جائیں. انہوں نے کہا بسم اللہ. وہ بابا اتنا بزرگ ہو گیا کہ اس کی آنکھوں کی یہ بھووں والی جگہ، یہ گوشت، یہ اس کی آنکھوں پہ چوک آیا تھا. اگر کسی کو دیکھنا ہوتا تو ایسے گوشت اوپر اٹھا کے دیکھتا. یہ 10-12 ساتھی اس اسدی قبیلے کے بابے کے پاس پہنچے جو صاحب علم تھا. قطار بنا کر کھڑے ہو گئے. باری باری ایک ایک شخص آتا گیا، سلام کرتا گیا. یہ بابا ایسے دیکھتا گیا، السلام علیکم بھی کہتا تھا اور ساتھ ہی خدا حافظ بھی کہہ دیتا تھا. جاؤ. 11 ساتھی جب سلام کر کے چلے گئے تو آخر پہ باری آئی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی. آپ بھی سلام کرنے کے لیے آئے تو بابے نے ایسے دیکھا، اگلوں کو کہتا تھا السلام علیکم اور خدا حافظ. جب آپ کو ایسے دیکھا، آپ کو ایسے کر کے کہتا ہے السلام علیکم. آپ نے جواب دیا تو آپ سے فرمانے لگا آپ آگے نہ جائیں، آپ یہاں میرے پاس بیٹھ جائیں. آپ یہاں بیٹھ جائیں. آپ بیٹھ گئے. مسکرا کر کہنے لگا آپ مکہ سے آئے؟ بول دے رہے ہو 6 منٹ رہ گئے پیچھے. آپ مکہ سے آئے؟ آپ نے فرمایا جی. آپ کا تعلق قبیلہ قریش کے ساتھ ہے؟ فرمایا جی. آپ کا گھر حرم مکہ کے اندر ہے؟ فرمایا جی. کہنے لگا میرے علم کے مطابق آخری نبی کی نبوت کا ڈنکا بجنے والا ہے. وہ ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں جو آخری نبی کی نبوت سے پہلے ظاہر ہونا تھی. نبی کی نبوت کا اعلان تو ہونے والا ہے. اب ذرا آپ کے پیار کا امتحان بھی آ گیا. وہ بابا کہتا ہے ہماری کتابوں میں آیا ہے کہ اس نبی کے دین کا جھنڈا اٹھا کر 2 لوگ آگے چلیں گے. ایک پکی عمر کا ہوگا اور ایک بچہ ہوگا. ایک بڑی عمر کا جو اس بچے تک پہنچا ہے وہ ذرا پیار سے کہے نا سبحان اللہ. ایمانداری سے ڈنڈی نہیں مارنی. ایک بڑی عمر کا ہوگا اور ایک چھوٹا ہوگا. تو جناب صدیق سے کہنے لگا کہ آپ چھوٹے بچے تو نہیں ہیں، پکی عمر کے ہیں، باقی نشانیاں آپ میں ٹھیک ٹھیک ہیں. وہ جو بڑی عمر کا بندہ ہے نا اس کی ایک نشانی ہم نے یہ بھی پڑھی ہے کہ اس کی ناف کی دائیں طرف تل کا نشان ہوگا. آپ ذرا کھڑے ہوں اور اپنے پیٹ سے ذرا کرتا اٹھا کر مجھے دکھائے تو صحیح. آپ حیران ہو گئے. پیٹ سے کرتا اٹھایا تو ناف کی دائیں جانب تل کا نشان تھا. جب آخری نشانی بھی دیکھ لی تو پہلے وہ بابا لیٹا ہوا تھا، جب نشانی دیکھی تو پھر اٹھ کے بیٹھ گیا. ہاتھ پکڑا، دستبوسی کی، سلام عرض کیا اور جلدی سے جیب سے پرچی نکال کر سرکار صدیق سے کہنے لگا بوڑھا ہو گیا ہوں، یمن سے مکہ کا سفر نہیں کر سکتا، آپ مہربانی کریں میں نے اس نبی آخر الزمان کی نعت کے 12 شعر لکھے ہیں.
یہ پرچی آپ نے جا کر جیسے ہی حضور سے آپ کی ملاقات ہو، یہ پرچی آپ نے جا کر میری طرف سے حضور کی خدمت میں پیش کر دینی ہے۔ آپ حیران ہو گئے، پرچی آپ نے جیب میں ڈالی۔ واپسی کا سفر آپ نے جب شروع کیا تو آپ فرماتے ہیں ہم یمن سے واپس مکہ جا رہے تھے، جلدی جلدی چلنا، یمن سے واپس مکہ جا رہے تھے، راستے میں ایک باغ میں دوپہر کا وقت تھا تو ہم سستانے کے لیے سوئے۔ سرکار صدیق فرماتے ہیں ایک زیتون کے درخت کے نیچے میں بھی سو گیا، مگر میں ابھی آدھ سویا تھا آدھ جاگ رہا تھا کہ اس زیتون کے درخت کی ٹہنی گویا نیچے آئی اور میرے رخسار پہ ایسے گدگدی کرنے لگی۔ گویا مجھے کہہ رہی ہو کہ سرکار آپ یہاں آرام فرما رہے ہیں، جلدی فرمائیے، سرکار نے تو اعلان نبوت فرما دیا، جلدی کیجیے۔ فرماتے میں اٹھا، قافلے والوں کو تیار کیا، نال نال ٹرتے پے ہو کے رہ گئے، جلدی سے میں نے تیار کیا قافلے والوں کو، چلے بھائی چلو چلو مکہ چلو۔ مکہ مکرمہ پہنچے کچھ دنوں میں، کچھ ہفتوں میں۔ تو آپ فرماتے ہیں میں جیسے ہی مکہ مکرمہ پہنچا تو سامنے کھڑی ہے ابو جہل اینڈ کمپنی۔ ابو جہل نے مجھے بلایا۔ یہ ابو جہل بھی عجیب خبیث انسان تھا۔ مکہ کے لوگ اس کو کہتے تھے، نام تو اس کا عمر ابن ہشام تھا، تو مکہ کے لوگ کہتے تھے کہ ہمارا چودھری ہے، تو یہ ابو الحکم ہے، حکمت والا ہے، دانائی والا ہے، سیاڑا بندہ ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ ابو الحکم نہیں ہے، یہ ابو جہل ہے، حکمت والا نہیں، یہ جہالت والا ہے۔ جب سرکار نے ابو جہل کہہ دیا تو پورے مکہ میں ابو جہل ہونے لگی۔ تو ایک دن گلی میں دو کافروں نے، مشرکین نے صحابہ کو پکڑ کے کہا ہن ویکھ لو تہاڈا نبی دوواں نو روکدا ہے، کسی دا پٹھا نام نہ رکھو تے آپ چنگا بھلا ساڈے چودھری دا پٹھا نام ابو جہل رکھ لیا۔ اب صحابہ بھی صحابہ ہیں، انہوں نے فرمایا نہیں تانوں بھلیکھا لگا ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ تو کہنے لگے او دی ماں پٹھا رکھا ہے، حضور سیدھا فرمایا۔ یہ سامنے کھڑا ہے ابو جہل، کہنے لگا ابو بکر جلدی سے آؤ۔ آپ قریب آئے، چونکہ ابھی تو یمن سے آ رہے ہیں سیدھے، قریب آئے تو پکنے لگا، کہنے لگا آپ یہ بتائیں کبھی یتیم بھی رسول ہوئے؟ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ تو کہنے لگا وہ تیرا دوست نہیں ہے، تیرا رفیق عبداللہ کا چاند، چاند تو میں کہہ رہا ہوں، اس نے تو زبان درازی کی، عبداللہ کا چاند، یتیم عبداللہ اس نے کہا۔ وہ تو باتیں بڑی عجیب عجیب کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ 360 جو نظر آتے ہیں یہ سارے جھوٹے ہیں اور وہ ایک سچا ہے جو نظر ہی نہیں آتا۔ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ پہ فرشتہ نازل ہوتا ہے، کتاب لے کے آتا ہے، قرآن مقدس کے ذریعے پیغام آتے ہیں، عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں۔ جناب صدیق نے سنا، آپ نے سامان وہیں رکھا اور اپنے گھر جانے کی بجائے سیدھا کاشان نبوت پر پہنچے، دستک دی، اندر سے حضور باہر تشریف لائے۔ جیسے ہی سرکار کی زیارت کی جلدی سے حضور کا ہاتھ پکڑا، اور سرکار سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے آپ اللہ کے رسول ہیں؟ سرکار نے فرمایا تینوں کو شک ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں حضور شک نہیں ہے، لیکن علامت نبوت، حضور رسالت کی کوئی شناخت، کوئی علامت، کوئی نشانی، کوئی پہچان، اب آپ کے پیار کا امتحان آ گیا۔ سرکار نے مسکرا کے فرمایا شیخ الذی لقیتک بالیمن، فرمایا بابے نو یمن ملتے نہیں آیا تھے، حالی نہیں کھلوتا میں تو نشانیاں پوچھ رہا ہے، ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ سرکار صدیق فرماتے ہیں میرے دل میں ایک اور خیال محبت آیا، تو ہاتھ پکڑے پکڑے میں نے کہہ دیا حضور میں تو یمن بہت سے بابوں سے ملا ہوں، آپ کس کی بات فرما رہے ہیں؟ میں تو بڑے بابوں سے ملا ہوں یمن میں اس سفر کے دوران، آپ کس کی بات فرما رہے ہیں؟ سرکار نے مسکرائے ہوئے ہاتھ پکڑے پکڑے فرمایا تو بابے نو چھاڑ دیتے کہ یہ بچ میری نام دی پرچی کٹ دے مینوں دے، پرچی پیش کی سرکار کی بارگاہ میں۔ اب جناب صدیق کہنے لگے حضور مجھ سے پہلے کوئی آ کے مرید ہو تو نہیں گیا؟ سرکار نے فرمایا نہیں آپ پہلے ہیں، آپ رحمت مصطفیٰ کا حصہ دیکھیے، آپ پہلے
ہاتھ پکڑا ہوا سرکار کا کلمہ پڑھا، کلمہ توحید پڑھنے کے بعد واپس گئے. جیسے ہی واپس مڑے تو ابو جہل پھر گلی کے نکر پہ کھڑا ہے. اس نے کہا ابو بکر سنائے. آپ فرمایا میں تو ماننا ہے، میں تھا. اس نے کہا وہ کیسے؟ جناب صدیق فرمانے لگے جو شخصیت، بس مجھے چھٹی دے دیں، جو شخصیت مکہ میں رہتے ہوئے یمن کی سچی خبریں دے سکتے ہیں وہ مکہ میں بیٹھ کر عرش کی سچی خبریں نہیں دے سکتے. سرکار کی رحمت میں سے فیض میرے بھائیوں آج بھی ملتا ہے. اسے رسمی تقریری جملہ نہ سمجھیے گا. رحمت مصطفیٰ میں سے حصہ لوگوں کو نہ ملے تو اندر کی سانس اندر اور باہر کی باہر رہ جائے. یہ بھی حضور کی رحمت کا فیض ہے. اندر والی سانس باہر نہ نکلے تو بھی موت، باہر والی اندر نہ جائے تو بھی موت. سرکار کی رحمت میں سے حصہ آج بھی ملتا ہے بشرطے کہ مانگنے والے کو حیا ہو. آپ گاڑی کے اندر بیٹھے ہوں اور آپ کا ونڈو ایسے ناک کر کے مانگنے والا بھکاری آپ سے کہے مینوں پتا تیرا حال بھی کوئی نہیں، تیرے ہاتھ پلے بھی ککھ نہیں، دے بھی تو کچھ نہیں سکتا، لیکن مجھے 10 روپے دے دو. تو میرا خیال ہے جو ایسے مانگے گا اسے 10 نہیں ملیں گے، اسے 5 ملیں گے. تو جو بدتمیزی کر کے مانگے اسے ہم سے 10 نہیں مل سکتے. حضور تو پھر غیرت مند رب کی غیرت مند محبوب ہے. آج بھی جھولیوں میں فیض ملتا ضرور ہے بشرطے کہ مانگنے والے کو حیا ہو. اللہ میری اور آپ کی حاضری مقبول فرما لے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم